لیکن مسلم قوم کو مار کے سنت یاد نہیں، کافروں کا سنت یاد رہا، صحابہ کرام کا سو بھول گئے اور مشرکوں ملحدوں کا رسم زندہ کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو مسلمان اللہ کے صحابہ کرام کے تابعین کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام، کوئی عمل، کوئی فعل کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا اسے اسلام والا کہا جائے گا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ پیارے رسول کی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے وہ کام اور عمل کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیا ہو یا وہ کام نہ کیا ہو تو وہ مردود ہے، شریعت سے خارج ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے؟ یہ کیسے مسلمان ہے یا رب جو دین کی عظمت بھول گئے؟ کلمہ تو زبانی یاد رہا، کلمہ کی حقیقت بھول گئے۔ حاضرین محترم، آج ہم اپنے لڑکوں کی شادی میں لڑکی والوں سے سونا، روپے، موٹر سائیکل، صوفہ سیٹ، پلنگ، واشنگ مشین اور فریج، الماری مانگتے ہیں اور ضد کر کے زبردستی لیتے ہیں، چاہے وہ جہاں سے دے، قرض لے یا مرے، لڑکے والوں کو سامان سے مطلب ہے، دلہن سے، رشتہ سے نہیں۔ اگر لڑکی والے لڑکے والے کی مانگ پوری نہ کی تو پھر حسین سے حسین، خوبصورت سے خوبصورت، غریب سے غریب، امیر سے امیر، نیک سے نیک لڑکی کی شادی نہ ہوتی۔ اٹھائیے قرآن کریم، نکالیے سورہ نساء پری آیت نمبر 29، اللہ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مسلمان بھائی کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ پیارے رسول کی حدیث ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بالطیب نفسہ، اور کسی مسلمان کا مال اس کے رضامندی کے بغیر لینا کھانا حرام ہے۔ دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے بھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ محترم حاضرین، ارے بیٹے والو، خدا را حیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جو اپنی بیٹی دے، عزت دے، وقار دے، پھر اسی سے موٹر سائیکل اور جہیز مانگتے ہو۔ جو اپنی بہن دے، جو اپنی بہن دے، پھر اسی سے مال اور رقم مانگتے ہو۔ جو اپنی بیٹی تیرے حوالے کرتے ہیں، پھر اسی سے جہیز اور واشنگ مشین مانگتے ہو۔ کہاں جاؤ گے؟ کون سی زمین تجھے پناہ دے گی؟ کس آسمان کے نیچے زندہ رہو گے؟ اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کافر سے شکایت ہے نہ یہودی سے گلہ ہے، کافر سے شکایت ہے نہ یہودی سے گلہ ہے، ہمیں جو زخم ملا ہے ہمیں اپنوں سے ملا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہیز جیسے بری بیماری سے دور رکھے اور اس جہیز جیسے بری بلا سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے بعد عبداللہ بن محمد مستقیم، میں ان کو دعوت دیتا ہوں جو منظوم کلام ہے وہ اپنا پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں، لوگ غم کے مارے ہیں، لوگ غم کے مارے ہیں،
اس قدر زمانے میں لوگ غم کے مارے ہیں، اس قدر زمانے میں آج کل ہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا، آج کل ہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا، خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں، آج کل کا ہر بیٹا کاش یہ سمجھ لیتا، خون سوکھ جاتا ہے باپ کا کمانے میں، جب سے میں دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، ہاتھ جل گئے ماں کے، ہاتھ جل گئے ماں کے روٹیاں پکانے میں، جب سے میں نے دیکھا ہے بھوک تک نہیں لگتی، ہاتھ جل گئے ماں کے روٹیاں پکانے میں، اے شفیق وہ لڑکا آج مر گیا شاید، اے شفیق وہ لڑکا آج مر گیا شاید، جس کو تو نے دیکھا تھا، جس کو تو نے دیکھا تھا کل شراب خانے میں، اے شفیق وہ لڑکا آج مر گیا شاید، جس کو تو نے دیکھا تھا کل شراب خانے میں، ڈر مجھے بھی لگتا ہے حال دل سنانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد محمد معراج الدین بن محمد شفیع الرحمن جن کا موضوع توحید اور اس کی اہمیت ہے، وہ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدر محترم
اساتذہ کرام، ذمہ داران نظام، حکم صاحبان اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں جس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توحید اور اس کی اہمیت۔ کیا بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائے؟ جی ہاں میرے بھائیو، وہ چیز ہے توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول ہیں سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیو، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکجا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیو، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمان میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان شرک کی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمانوں کے زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دور سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر